فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن، فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن، فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن، فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عزیر عزیزی۔ ناظرین کرام، فکر انسانیت، خدمت خلق، خدمت انسانیت کے حوالے سے ایک معتبر نام، ایک معتبر ادارہ جو کہ پورے سال سادات کرام کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدمت انسانیت کا اللہ رب العزت نے بے شمار اجر رکھا ہے، اور پھر ماہ رمضان میں یہ خدمت کرنا، خدمت انسانیت کرنا، خدمت خلق کرنا، کسی کے کام آنا، اس کا ثواب بے شمار ہے۔ اور اس میں بھی فکر سادات کے حوالے سے، سادات کرام کی خدمت کے لیے، سادات کرام کی شادیوں کے حوالے سے دیکھا جائے، ان کی کھانے پینے کے حوالے سے، راشن کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان کی صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو ایک تنظیم ہے جو بے حد معتبر ہے اور بہت اچھے انداز میں کام کر رہی ہے، وہ ہے فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ آج بھی ہمارے ساتھ ان کے چیئرمین اور بانی موجود ہیں جناب سید عزیر قادری صاحب۔ عزیر بھائی، بہت شکریہ ایک بار پھر تشریف آوری کا، اور میں یہ چاہوں گا کہ بلا تاخیر آپ یہ بتائیے کہ رمضان شریف چونکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہم رمضان شریف کے ساتھ ساتھ ہیں، اس رمضان آپ کا کیا بجٹ ہے اور کیا کیا آپ کی پلاننگز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رمضان ہمارے جو پروجیکٹس ہیں جی وہ 3 کروڑ روپے کے ہیں۔ اچھا، اور اس 3 کروڑ میں کیا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ راشن 1200 خاندانوں میں راشن تقسیم 1200 کرنا ہے۔ خاندانوں 1200 خاندان میں عیدی ہے، 1200 خاندان میں افطاری ہے، اور ان کے عید کے کپڑے جو ہیں وہ دینی ہے۔ عیدی الگ دینی ہے اور عید کے کپڑے الگ دینے ہیں، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ تو ان کا ایک فیملی کا جو پورا بجٹ ہے وہ 25,000 روپے کا ہم نے بنایا ہے، جو 1200 گھروں میں جائے گا الحمدللہ، اور یہ تقریباً لاگت 3 کروڑ روپے کی ہے۔ اس کے اندر آپ کا ایک بجٹ ان کے راشن کا بھی ہے، تو راشن کے لیے کتنا بجٹ آپ نے مختص کیا ہے؟ 12,000 روپے کا ہمارا راشن ہے، ٹھیک، اور الحمدللہ ہمارا جو راشن جا رہا ہے اس دفعہ، اور لوگوں نے اتنی تعریفیں کی اس کی ماشاءاللہ، کہ وہ بولا کہ پورا مہینہ الحمدللہ ہمیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ایسا جائے گا کہ پورا مہینہ کسی اور کے پاس ان کو جانا ہی نہیں پڑے گا، اور ہماری سوچ بھی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایک دفعہ آ جائے پھر وہ ادھر ادھر نہیں جائے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہ بس وہ پڑے، یہیں سے اس کی جتنی چیزیں، اور اس میں وہی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، بالکل وہی چیزیں ہیں جو میں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں، وہی ان راشن میں ہے۔ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر وہ راشن باقاعدہ میں نے کھول کے دکھایا ان کو کہ دیکھیں یہ چیزیں جا رہی ہیں، ٹھیک، اور ایک ایک چیز کی کوالٹی الحمدللہ۔ ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ رمضان شریف میں تو آپ کے ٹارگیٹس ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ ضرور آئیں گے۔ اس وقت بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو نیچے آپ کو اکاؤنٹ ڈیٹیلز مل رہی ہیں۔ پورے سال رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس میں آپ کے کیا کیا ٹارگیٹس ہیں اور کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بجٹ اس کا بھی ذرا بتا دیجیے۔ ہمارا ماہانہ ٹارگیٹ جو منتھلی ہے جی، وہ 50 لاکھ روپے منتھلی ہمیں صرف سادات اکرام میں خرچ کرنا ہے۔ وہ جو آپ نے ایک فریم بنایا ہوا ہے، فریم بنایا جس میں ایجوکیشن بھی ہے، راشن بھی ہے، ٹھیک، میڈیکل بھی ہے، اور باقی کے جو معاملات شادی بیاہ کے آتے ہیں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ ایسے کیس آ جاتے ہیں جو ایمرجنسی کرنے ہوتے ہیں، پھر وہاں انتظار نہیں ہوتا کہ بس اس کو اسی وقت کرنا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، صحیح، اس کی فوری طور پہ اس کا آپریشن کرانا ہے، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ان سب کا ہم اپنا الگ بجٹ، اس کے لیے ایک بجٹ ہونا ضروری ہے، بیک اپ بھی ایک الگ بجٹ ہونا ضروری ہے، اور تقریباً 50 لاکھ روپے ماہانہ۔ یہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 50 لاکھ ہو سکتا ہے آگے جا کے لوگ زیادہ، اس وقت جو مہنگائی چل رہی ہے ڈبل ہو گئے، ہر چیز کے ریٹ ڈبل۔ جہاں ہم ایک راشن 7,500 روپے کا بناتے تھے، آج وہی راشن 11,000 روپے پہ تقریباً ڈبل ہو چکا ہے، تقریباً ہو چکا ہے۔ تو ہم نے راشن دینا کم نہیں کیا، کوالٹی کم نہیں کی، چیزیں کم نہیں کی، ہم نے لوگوں سے بات کرنا شروع۔ صحیح، مہنگائی سب کے لیے ہے تو یہ سادات اکرام کے لیے بھی مہنگائی ہے، یقیناً۔ دوسرے جو ہیں ہمارے لوگ وہ تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ سفید پوش طبقہ ہے، ایسا طبقہ ہے کہ دیکھیں رکشہ چلانے والا سید، صحیح، اب آپ اس کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اللہ اکبر، کیسے کریں گے؟ اور آپ نے یہ ڈھونڈ کے رکھے ہوئے ہیں لوگ، الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 2,000 خاندان ایسے ہیں جو سادات اکرام ہیں،
جن کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے. اگر کوئی شخص آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 راشن ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, اگر کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ آئے اور وہ کہے کہ بھائی میں بلک میں دینا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ میں 2 دن میں وہ راشن تقسیم کر سکتا ہوں. زبردست زبردست ماشاء اللہ. الحمدللہ میرے پاس اتنے سادات اکرام کے گھر ہے, باقاعدہ ان کے میرے پاس ڈیٹا ہے, اور الحمدللہ ہم جو مہینے کے جو راشن دیتے ہیں تو اس میں ہم صرف ان کو کال کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے آفس کے بعد نہ لائنیں لگتی ہیں, نہ بہت سسٹمیٹک انداز میں یہ سارے کام ہوتے کچھ ہیں, بھی نہیں, نہ رش لگاتے ہیں. دوسری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, مگر ہمارے یہاں سامان کا ہجوم ہوتا ہے, لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, تصاویر وغیرہ ہم اس لیے نہیں کھینچتے آپ لوگ, ہم لوگ, کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو, لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ آپ پر کیسے ٹرسٹ کریں, کیسے یقین کریں کہ ہاں بھائی یہ کام بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں, ٹھیک, ہمارے آفس میں آئیں, صحیح, ہمیں بتائیں, ہم سے پوچھیں کہ جب ہم یہ آپ سب کام کر رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں, صحیح, ہم ان کے سامنے لسٹیں رکھیں گے, وہ جس کو چاہے فون کرے, جس کے چاہے گھر وزٹ جا کر کے لیں, تصدیق کرے, ٹھیک, کچھ بھی جو جس طریقے سے وہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں, صحیح, ہم مطمئن کرنے کے لیے ان کو تیار ہیں. صحیح. اچھا میں ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں, یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہیں, تو جتنا ممکن ہو سکے ان رمضان کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے جتنا ڈونیٹ کرنا چاہیں سادات کرام کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے, یقیناً آج آپ ان کی خدمت کے لیے کچھ کریں گے تو کل بروز حشر اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. عزیر بھائی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو کیا ان میں کچھ مشکلات کا آپ کو سامنا رہتا ہے؟ سادات اکرام کے ڈونیشن میں سب سے بڑی جو مشکلات آتی ہے وہ ہے صاف پیسے. اگر ہم نہ زکوٰۃ ہو, نہ صدقہ ہو, نہ فطرہ ہو, کوئی ایسی رقم نہ ہو, صرف صحیح, صاف پیسے جو آپ اور ہم اپنے لیے کماتے ہیں, ہاں اس میں سے دیں, وہی خرچ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک, زکوٰۃ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بولتا ہے میرے پاس کثیر تعداد میں آپ لے لیں, مگر جب سادات کی بات آتی ہے تو بولتا ہے نہیں اس کے لیے نہیں ہے. صحیح, حالانکہ سادات کے لیے ہی نکالنا چاہیے, وہ تو آپ پہ فرض کی گئی ہے زکوٰۃ, آپ کو زکوٰۃ تو دینی ہے. جہاں ہم اپنے بیوی بچوں, ماں باپ, بھائی بہنوں پہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں تو وہ حضور کی آل پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارا بجٹ نہیں ہے؟ بجٹ نہیں. تو میری بھی میں یہ سمجھتا ہوں جتنا ہم سادات کرام کی خدمت کے لیے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا. ایسا ہی ہے, اور سب سے زیادہ مشکلات یہی آتی ہیں ہمیں کہ ڈونیشن بہت کم آتا ہے اور لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سادات اکرام کی آپ لوگ سب مل کے ہمارے بازو بن جائیں. ہم یہ نہیں کہتے ہمیں دیں اور چلے جائیں, ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے ساتھ چلیں. آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے یہ کام جب کریں گے بالکل, تو اس کے اندر ایک تو ٹیم ورک بڑھ جاتا ہے, صحیح, دوسرا جب آپ خود ڈونیشن دے کے آپ کا ٹرسٹ بھی اتنا ڈیولپ ہوگا. صحیح بات, آپ کا ڈونیشن آپ کے ہاتھوں سے جائے گا تو آپ مطمئن بھی رہیں گے. بالکل تو بالکل, ایسا کام کرنے کا ہمارا دل ہے کہ ایسے لوگ ہم سے ملیں اور ہمارے آفس میں آئے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, صحیح, اور آپ کے ساتھ مل کے ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں رمضان شریف میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ سارے ٹارگیٹس ہمارے پورے ہوں گے, اور بلکہ اس سے بڑھ کر انشاءاللہ ہم سادات کرام کی خدمت کریں گے. رمضان کے فوراً بعد کون سے پروجیکٹس ہیں جن پر آپ کام کرنا چاہیں گے؟ رمضان کے فوراً بعد بقرعید آ رہی ہے, اور الحمدللہ پچھلے سال بھی فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک کثیر تعداد میں سادات اکرام میں گوشت تقسیم کیا تھا. صحیح, اس سال مہنگائی زیادہ ہے, ٹھیک, گوشت کافی زیادہ مہنگا ہو چکا ہے, تو ہمارے پاس اس وقت بہت سارے لوگ ہیں سادات اکرام, صحیح, تو ہمیں کثیر رقم کی ضرورت ہے قربانی کے لیے, اور یہ اس سارا بار جانور بھی, اکرام میں تقسیم کیا, اور اس بار جانور بھی پچھلے سال کی بنسبت کافی مہنگے ہوں گے, کافی مہنگا ہے. انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد اس کے اوپر ہم نے علماء کی ایک مشاورت رکھی ہے کہ کتنا ایک ہمارے کو حصہ رکھنا چاہیے قربانی کا جو سادات اکرام کے لیے ہو, باقاعدہ کس طریقے سے شرعی اصولوں پہ چلتے ہوئے صحیح کس طریقے سے قربانی کرنی ہے. اور میری دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ رمضان کے بعد جو ہمارا بقرعید کا سلسلہ شروع ہوگا اس میں بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں. آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں سادات کے لیے ضرور دیں. اگر آپ ہمیں ایک ایسا, ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ یار یہ گائے آپ یہ رکھ لیں, ہم بولتے ہیں الحمدللہ آپ یہ قبول کر لیں. ایک حصہ دینے آتا ہے وہ قبول کر لیں, وہ بولتے ہیں ہمارے پاس 1000 روپے, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, ایسا ہی بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اتنے نہیں ہے تو میں مدد کیسے کر سکتا ہوں. ایک حصہ پیش کر دیں, کچھ بھی حصہ پیش کر سکتا ہے الحمدللہ.
چلیں جزاک اللہ، بہت شکریہ عزیر شاہ جی آپ کا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ ایسی چلتا رہے گا، اور زیادہ سے زیادہ میں چاہوں گا آپ سے ایک بار پھر اپیل کرتا چلوں کہ فکر سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ بلکہ بھرپور انداز میں بڑھ چڑھ کر آپ ڈونیٹ کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ ڈونیٹ کریں گے سادات کی خدمت کے لیے، وہ انشاءاللہ بروز حشر بلکہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا، دنیا میں بھی آپ کو اس کی برکات ملیں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عزیر عزیزی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔